کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت تمام فرق اسلامی میں تقریباً متفق علیہ ہے. یعنی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ فرمائیں، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں اور تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ فرمائیں تو مختلف مسالک و مختلف مذاہب کے علماء نے جس ادب کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس اعتراف کے ساتھ ہمارے چوتھے امام کا تذکرہ کیا ہے، وہ بہت قابل توجہ و قابل غور ہے. قطع نظر اس بحث کے کہ وہ جس طرح ہم اصطلاحاً معصوم کہتے ہیں وہ معصوم نہیں کہتے. جس طرزوں کو بت نہ بنائیں، ٹرمینالوجیز کو بت نہ بنائیں. دیکھیں جوہر سخن کیا ہے، مغز سخن کیا ہے، بات کیا کہی جا رہی ہے. بھئی ہم جنہیں معصوم کہتے ہیں، ہمارے غیر بھی انہیں لفظ معصوم سے تو یاد نہیں کرتے مگر بے خطا وہ بھی مانتے ہیں. کرامات کے قائل ہیں. اب واقعہ ایک ہی ہے، اس واقعے کو ہم معجزہ کہہ کے بیان کرتے ہیں، وہ کرامت کہہ کے بیان کرتے ہیں. واضح ہے. اسی لیے میں نے کسی مقام پر ایک بہت بزرگ عالم سے گفتگو ہو رہی تھی، ہمارے مسلک سے تعلق نہیں تھا ان کا. وہ کہہ رہے تھے آپ انہیں امام کیوں مانتے ہیں؟ تو مجھے اس وقت ذرا ظریفانہ انداز میں جواب دینا بہتر معلوم ہوا. میں نے کہا آپ ہی کے کہنے پر تو مانتے ہیں. انہوں نے کہا یعنی کیا؟ میں نے کہا کہ اتنی کتابیں آپ کی ہیں، میں نے نام گنائے. میں نے کہا اتنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ان میں سے ہر امام کے بارے میں. جس امام کا تذکرہ اٹھا کے دیکھیے، کہتے ہیں یہ اپنے زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ اللہ کے عابد تھے، تمام لوگوں سے زیادہ عالم تھے، تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے، تمام لوگوں سے زیادہ فاضل تھے، تمام لوگوں سے زیادہ افضل تھے. ہم نے کہا آپ یہ کہتے ہیں، آپ کی گواہی پر ہم انہیں امام مان لیتے ہیں. بھئی اسلام مشاحت فی الاصطلاح. ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے حوزہ علمیہ کی جو گفتگو ہوتی ہے نا مدارس کی، وہ یہ ہوتی ہے کہ لا مشاحت فی الاصطلاح، یعنی اصطلاح میں کاہے کا جھگڑا. آپ پانی کہیں اور ہم آب کہیں تو اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ کوئی واٹر کہے اور کوئی پانی کہے، اس میں کوئی جھگڑا ہے؟ لا مشاحت فی الاصطلاح، اصطلاحوں میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. بھئی تمام بزرگان اہل سنت والجماعت، ہمارے 12 اماموں میں سے ہر ایک کا تذکرہ جس نے لکھا ہے وہ اسی انداز سے لکھتے ہیں. یہ اپنے زمانے میں دوسرے تمام علماء سے افضل تھے، دوسرے تمام علماء سے فقیہ تر تھے، دوسرے تمام علماء سے زاہد تر تھے. پوری امت میں ان سے بڑا کوئی سخی نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی جواد نہیں تھا، ان سے بڑا کوئی شجاع نہیں تھا. جب تمام اوصاف میں آپ ان کو سب سے بڑا مانتے ہیں تو پھر ان کا امام مانا ہماری سعادت، ان کو امام نہ ماننا آپ کے لیے قابل اعتراض بات ہے. کہ جب ہر وصف میں سب سے بہتر ہیں تو پھر امام کہتے کسے ہیں؟ امام اسی کو تو کہتے ہیں کہ جو سب سے آگے ہو، جو نمونہ ہو، جو مثالی پیکر کا حامل ہو. بہرحال تمام ائمہ اطہار، تمام ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے تعلق سے یہ حقیقت اپنی جگہ ثابت ہے. لیکن بطور خاص آقا حضرت امام سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات اور بھی امتیازی حیثیت سے سامنے آتی ہے. اگر آپ ان کے علماء اور مورخین اور تذکرہ نگاروں کے ارشادات کو پڑھیں. اب حوالے نہیں دوں گا، میں اجمالاً یہ باتیں عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا جاؤں گا. آج میں نے جس زاویے سے گفتگو کا
عنوان مقرر کیا اور سرنامہ قرآنی کا انتخاب کیا، حقیقت یہ ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے وہ آیت میرے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہے، اور کئی مجلسیں اسی آیت پر پڑھ چکا ہوں۔ ابھی یہاں مدینۃ العلم میں 2 مجلسیں گزارش کی اور 2 مجلسیں لاہور میں، اور اب یہ 5ویں مجلس ہے، اور سلسلہ گفتگو آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ تمام باتیں جو پڑھ چکا دہراؤں گا نہیں، سوائے 2-1 باتوں کے، تاکہ سلسلہ کلام مربوط ہو جائے، اور جو جوان نسل ہے ہمارے سامنے اس کے لیے ایک مطلب تاکید کے ساتھ منتقل ہو جائے۔ دیکھیے، اس دار دمان کے نیچے ہمیں اور آپ کو جگہ دی گئی ہے، خیمہ بے ستوں کے نیچے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت میں اسے خیمہ ہی کہنا چاہیے، اس لیے کہ خیمہ عارضی ہوتا ہے، خیمہ عارضی ہوتا ہے، تو یہ بھی عارضی ہے ہمارے اور آپ کے لیے، یہ عارضی ہے۔ اب عارضی کی اپنی اپنی نسبی حیثیت ہے، ریلیٹیو حیثیت ہے۔ بھئی کسی کے لیے 1 دن 2 دن کا قیام عارضی ہوتا ہے، اور کسی کے لیے اس کچھ زیادہ نہیں، 60 برس 70 برس، اور اس سے زیادہ کیا جئیں گے بھئی؟ 80 برس 90 برس، اس سے زیادہ تو جینے والوں کا جی خود ہی اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیوں اچاٹ ہو جاتا ہے؟ ایک اچھے انسان کا دل 60-70 برس کے بعد اس دنیا سے اچاٹ ہی ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہ یہ دنیا انسان کے شایان شان نہیں آئے۔ کاش یہ جملہ منتقل ہو جائے اور دلوں میں بیٹھ جائے، ذہنوں میں جگہ پا جائے۔ یہ دنیا یہ انسان کے شایان شان نہیں ہے۔ بے ایک ہوتا ہے آپ کا گھر، اچھا سجا ہوا، ہر چیز آراستہ گھر، گھر میں آپ رہتے ہیں، دن رات رہتے ہیں، جی لگتا ہے۔ اور اسکول میں کتنی دیر جی لگتا ہے؟ کالج میں کتنی دیر جی لگتا ہے؟ اچھا چلیے، وہاں تو پڑھتے پڑھاتے ہیں، کچھ دوستوں سے ہنسی مذاق بھی ہو جاتا ہے، اور خوش طبعی کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ امتحان گاہ میں کتنی دیر جی لگتا ہے؟ جہاں امتحان کے لیے آپ جاتے ہیں کتنی دیر جی لگتا ہے؟ 3 گھنٹہ گزارنا بھی قیامت ہو جاتا ہے۔ 3 گھنٹے گزارنا ایک قیامت ہوتا ہے۔ کسی صورت سے پیپر ختم ہو اور ہم نکلیں یہاں سے۔ قرآن مجید میں بار بار کہا گیا ہے کہ یہ دار دنیا دار امتحان ہے۔ یہ دار دنیا دار امتحان ہے، اس میں کتنی دیر رہنا چاہتے ہیں آپ؟ غور ہمارے یہاں تو یہ دنیا عارضی ہے، اور یہ دنیا انسان کے شایان شان بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جتنی کمزوریاں ممکن ہیں وہ اس دنیا میں ہیں۔ دنیا کو دنیا کہتے کیوں ہیں؟ دنیا کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ سب سے نزدیک ترین شے، اور ایک سب سے پست ترین شے۔ نزدیک ترین شے، پست ترین شے۔ تو یہ ہے پست ترین۔ جب پست ترین ہے تو یہ بتائیے کہ آپ پست ترین میں رہنا چاہتے ہیں یا اعلی علیین میں رہنا چاہتے ہیں؟ آپ پست ترین جگہ پہ رہنا چاہتے ہیں یا بلند ترین جگہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں؟ ذوق کو پہلے تربیت کریں نا، اپنے ذوق کو، شوق کو ایک جہت دیں۔ ہمیشہ برترین جگہ کی فکر کیجیے گا، پست ترین کی نہیں۔ ادبی اسلوب میں اگر کہوں تو وہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ وہ سعدی تھے، سعدی ہے جستجو کہ خوب سے ہے، کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے نظر کہاں۔ فطرت انسان بنا لیں، اور اس کے بعد اس مطمح نظر پر دیکھیں کہ آپ کی تربیت کون کر سکتا ہے، کون راستے دکھا سکتا ہے، فکری سطح پر بھی، عملی سطح پر بھی۔ تو آپ کو کوئی اور سلسلہ نہیں ملے گا سوائے سلسلہ انبیاء اطہار علیہم الصلاۃ والسلام۔